अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत की कोशिश थी कि मौलाना फजल रहमान अपोजिशन के करीब न जाएं और हुकूमत के करीब ही रहें। मिन्नत तरले तो हुकूमत कर रही थी मौलाना को पहले से ही कि हुकूमत में शामिल हों। 2024 के इंतखाबात के फ़ौरन बाद से अभी तक मौलाना को मिन्नत तरले चल रहे हैं, लेकिन मौलाना शदीद नाराज़ हैं हुकूमत से, इस्टब्लिशमेंट से स्पेशली, जिसकी वजह से हुकूमत में शामिल तो नहीं हो रहे। लेकिन हुकूमत ने कोशिश की थी अभी तक कि मौलाना पीटीआई के करीब न जाएं, पीटीआई के साथ कुर्बत न बढ़े, मौलाना किसी तहरीक में शामिल न हो, क्योंकि मौलाना के पास अफरादी कुव्वत है, मौलाना के पास कारकुन हैं, जान देने वाले कारकुनान, कुर्बानी देने वाले कारकुनान, कमिटेड कारकुनान हैं। इसलिए हुकूमत और इस्टब्लिशमेंट के तोते उड़े हुए होते हैं मौलाना से। अब ऐसा लग रहा है कि मौलाना और हुकूमत के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी हैं। मौलाना अपोजिशन के करीब आने लगे हैं, पीटीआई के करीब आने लगे हैं। मौलाना ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने बरमला इजहार किया है इस बात का कि हमारे अब हौसले जवाब दे चुके हैं। ये बड़ा जुमला है मौलाना का कि अब हमारे हौसले जवाब दे चुके हैं। तो इसका मतलब है कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। जो कुछ इस मुल्क के साथ किया गया है, जो कुछ सियासत के साथ किया गया है, सियासतदानों के साथ किया गया है, सियासी जमातों के साथ किया गया है, मौलाना कहते हैं कि भाई इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। अब हमारा हौसला आगे साथ नहीं देगा। लेकिन उसके बावजूद मौलाना ने एक जुमला और भी कहा है कि मैं मायूस नहीं हूं, मैं फिर भी पूरा उम्मीद हूं, और इस्टेब्लिशमेंट को वार्निंग दी है कि इस्टेब्लिशमेंट जो ये समझ रही है कि सियासतदान मुल्क नहीं चला सकते, तो इस्टेब्लिशमेंट को वार्निंग दी है कि सियासतदान आपसे अच्छे तरीके से मुल्क चला सकते हैं। मुल्क चलाना वैसे भी सियासी जमातों का, सियासतदानों का काम होता है, अवामी नुमाइंदों का काम होता है, ना कि इस्टेब्लिशमेंट का या फौज का काम होता है। फौज का काम बॉर्डर संभालना, मुल्क का दिफा करना, मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी को संभालना, ये तो फौज का काम है। लेकिन सियासत करना और मुल्क चलाना, ये सियासतदानों का काम है। ये मौलाना का मौक़िफ़ है। मौलाना ने क्या कुछ कहा है, मौलाना की जो मीडिया के गुफ्तगू के जो चीदा चीदा नुकात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसमें से आपको अंदाज़ा बखूबी हो जाएगा कि मौलाना और हुकूमत के दरमियान जो है दूरियां बढ़ रही है, फासले बढ़ने लगे हैं या मिटने लगे हैं, और मौलाना किस तरफ जा रहे हैं। मौलाना ने कहा है कि जी हुकूमती पॉलिसियों और मुल्की सूरत हाल पर तहरीक के लिए JUI की मजलिस अमूमी का इजलास बुला लिया गया है। ईद के बाद मजलिस अमूमी में तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। मौजूदा हुकूमत पार्लिमान कठपुतली है, वजीर आज़म, सदर, वजीर दाखिला अहल नहीं है। मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन जीत कर नहीं आए, रियासत खतरे में है, अपोजिशन में होकर मुल्क का सोच रहे हैं, हुकूमत क्यों नहीं सोच रही। वजीर आज़म इफ्तार के लिए दावतें तो दे रहे हैं, मुल्की मसाइल के हल पर बात क्यों नहीं कर सकते। पोस्टल सर्विसेज PWD समेत इदारों से मुलाजमीन निकाले जा रहे हैं। अगर मुलाजमीन नाअहल हैं तो आप अहल कैसे हो गए। अगर मुलाजमतों से निकालेंगे तो नौजवान कहाँ जाएंगे। ऑलरेडी बेरोजगारी इतनी बड़ी है इस मुल्क में, तो जो मुलाजमतों में लोग हैं उनको भी निकालेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे भाई। फिर बदअमनी बढ़ेगी, फिर दहशतगर्दी बढ़ेगी, फिर आपके खिलाफ नफरत बढ़ेगी, रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ, जिम्मेदारों के खिलाफ, हुक्मरानों के खिलाफ नफरत बढ़ेगी, अवाम में गुस्सा बढ़ेगा। सिंध में डाकू खुद से नहीं रद्द अमल में बने हैं। पीटीआई की असल क़यादत जेल में है, बाहर क़यादत में यकसुई नहीं है। पीटीआई से मामलात में तलखी कम हुई है। बयानबाजी से पीटीआई के साथ मुमकिना इत्तेहाद में दरार नहीं पड़ेगी।
یعنی ممکن ہے، دراڑ نہیں پڑے گی۔ میرے خلاف اگر کوئی بیان دیتا ہے تو پی ٹی آئی کو نوٹس لینا چاہیے۔ شیخ وقاص اکرم اور ان کے بڑوں سے میرا تعلق ہے۔ اس پارلیمنٹ میں شیخ وقاص اکرم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جب سے شیخ وقاص اکرم کی صورت تبدیل ہوئی ہے، ان کی گفتگو بھی تبدیل ہو گئی ہے۔ حکومت مخالف تحریک میں پی ٹی آئی سے اتحاد پر پالیسی ساز اجلاس میں فیصلہ ہوگا۔ ابھی فیصلہ نہیں کیا مولانا نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں جانے کا، لیکن مولانا کہتے ہیں کہ پالیسی ساز ادارہ یعنی مجلس عمومی، جس کے 200 250 300 کوئی 400 کے قریب 300 400 ممبران ہوتے ہیں مجلس عمومی کے، ان کا اجلاس عید کے بعد بلایا ہے، تو اس میں یہ فیصلہ ہوگا۔ وہ فیصلہ سازی کا فورم ہے۔ حکومت میں شمولیت کے لیے حکمران منتیں کر رہے ہیں۔ ملک کی موجودہ صورتحال، سیاسی صورتحال میں نواز شریف اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر نواز شریف سمجھتے ہیں کہ ایک صوبے میں حکومت سے کام چل گیا تو ملک کہاں گیا؟ اگر وہ، کیونکہ میاں نواز شریف کا فوکس پنجاب پہ ہے، مریم نواز کو کامیاب وزیر اعلیٰ بنانے اور پنجاب کے عوام کی خدمت کرنے، پنجاب کی حکومت کی کارکردگی بہتر بنانے پر پورا فوکس میاں صاحب کا جو ہے۔ میاں صاحب کی جو قومی قیادت والی صلاحیتیں تھیں وہ صوبے تک محدود کر کے رکھ دی گئی ہیں۔ یہ جملہ اس طرح مناسب ہوگا، محدود کر کے رکھ دی گئی ہیں۔ میاں صاحب نے خوشی سے تو نہیں کی ہوں گی یقیناً۔ آصف علی زرداری انجوائے کر رہے ہیں۔ آصف زرداری واحد شخص ہیں جو صوبائی اسمبلیاں اور ایوان صدر خریدنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مولانا نے پہلے بھی کہا تھا کہ 70 ارب روپے میں بلوچستان اسمبلی خریدی گئی ہے زرداری کی جانب سے، یہ مولانا نے کہا تھا۔ سندھ اسمبلی کا الگ خریداری ہوئی تھی اور ایوان صدر الگ خرید کیا گیا ہے۔ اب مولانا، یہ پہلی دفعہ مولانا نے ایوان صدر خریدنے کی بات کی ہے۔ جس ملک کا ایوان صدر خریدا جا سکتا ہے، صدر مملکت کا عہدہ بک سکتا ہے بقول مولانا کے، اس ملک کا کیا بنے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ زرداری صاحب، آصف علی زرداری واحد شخص ہیں جو صوبائی اسمبلی اور ایوان صدر خریدنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر پنجاب ٹھنڈا ہے تو یہ کوئی بات نہیں، 2 صوبوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ جب ہم نکلیں گے تو یہ کہیں گے کہ ملک کا خیال کریں۔ پاکستان نے بکرا پیش کیا، ٹرمپ خوش ہوا، حکومت نے عید منائی۔ یہ جو ابھی امریکہ کو طالبان کا ایک لیڈر مطلوب تھا، جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ابھی امریکہ کے حوالے کیا کہ افغانستان ایئرپورٹ پر امریکہ پر حملہ کیا تھا اس نے، میں نام بھول رہا ہوں، ان کو حوالے کیا گیا امریکہ کے، اور ٹرمپ نے تعریف کی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے شکریہ ادا کیا ٹرمپ کا۔ فارن آفس جو ہے امریکہ کا، انہوں نے تعریف کی کہ بڑا پاکستان نے کام کیا ہے، کیونکہ مولانا کا اشارہ یہ ہے کہ ان کو خطرہ یہ تھا کہ ٹرمپ عمران خان کا بازو مانگیں گے کہ عمران خان میرے حوالے کرو، عمران خان کو رہا کرو، اس لیے انہوں نے بکرا پیش کر کے ٹرمپ کو خوش کر دیا اور اپنی عید منائی، خوشی منائی کہ بھائی ٹرمپ خوش ہو گیا ہم سے، اب عمران خان سمجھے۔ یہ بھی اینگل دے سکتے ہیں کہ ٹرمپ نے عمران خان کو بیچ دیا طالبان کے لیڈر کے عوض۔ جو پی ٹی آئی والے ہمبوشیاں لگا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، گدگد ہو رہے تھے، بھنگڑے ڈال رہے تھے، پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ ٹرمپ آئے گا تو جی عمران خان کو لے جائے گا اور عمران خان پھر حکومت میں آئیں گے، اب وہ آسرا امید بھی ختم ہو گیا۔ ٹرمپ نے عمران خان کو بیچ دیا طالبان لیڈر کے عوض۔ آپ اس کو یہ اینگل بھی دے سکتے ہیں۔ پاکستان نے بکرا پیش کیا، ٹرمپ خوش ہوا، حکومت نے عید منائی۔ حکومت ٹرمپ کو بکرا پیش کرنے کے لیے انتظار میں تھی۔ ٹرمپ کے آنے سے اپوزیشن خوش، حکومت خوف زدہ ہے۔ بکرا پیش کرنے کے بعد اپوزیشن مایوس ہوئی ہے۔ بکرا پیش کرنے کے بعد اپوزیشن مایوس ہے، پی ٹی آئی مایوس ہوئی ہے۔ بکرا پیش کرتے وقت ملک کی خود مختاری نہیں دیکھی گئی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی بات کی جا سکتی تھی مگر خاموش رہے۔ کل کو اپنے ناجائز اقتدار کو بچانے کے لیے ہم میں سے کسی کو بھی بکرا بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے۔ مجھے بھجوایا گیا تھریٹ الرٹ مضحکہ کا خیز تھا، ترتیب درست نہیں تھی۔ تھریٹ الرٹ میں کہا گیا ہے کہ جی آپ سیاست
حکومت اور مذہبی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں۔ تھریٹ الرٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ فتنۃ الخوارج کی طرف سے ہے۔ فتنۃ الخوارج کا ہماری سیاست، حکومت اور مذہب کے ساتھ کیا تعلق ہے بھائی؟ میرے کردار سے فتنۃ الخوارج کو نہیں، ان کو خطرہ ہے۔ جان اللہ کے پاس ہے، ڈرنے والے نہیں، گھر بیٹھے بھی جان جا سکتی ہے۔ یک طرفہ فیصلے بند نہ کیے گئے تو ملکی سیاست میں شدت آئے گی۔ خرافات کے ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ مسلح جتھوں اور فوج سے لوگوں کو خطرہ ہے، مسلح جتھوں اور فوج سے لوگوں کو خطرہ ہے، مولانا کہتے ہیں۔ بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ ملک چلا رہی ہے۔ کہتے ہیں سیاستدان ملک کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ خدا کے لیے آپ گھر بیٹھ جائیں، سیاستدان آپ سے بہتر ملک چلا سکتے ہیں۔ پاکستان فوج کی ملکیت نہیں، ملک ہم سب کا ہے۔ ایران انڈیا کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے تو یہ رویہ افغانستان کے لیے کیوں نہیں ہے؟ JUI رہنماؤں پر حملے کر کے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، ہم نہیں ڈرنے والے۔ الیکشنز میں چوری نہیں، ڈاکے ڈالے گئے، ہم شاہد ہیں۔ سیاست کو داندلی سے پاک کریں، آئین پر عمل کریں۔ عوام پارلیمنٹ سے ناراض ہیں، ایسے ملک نہیں چل سکتا۔ ریاست نے کہا تو افغانستان کے معاملے پر کردار ادا کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔ ہمارے حوصلے جواب دے چکے ہیں، لیکن مایوس نہیں ہیں، ناراض ہیں۔ مولانا کہتے ہیں مایوس نہیں ہوں، ناراض ہوں، حالانکہ حوصلے جواب دے چکے ہیں۔ PTI دور حکومت میں 15 دن کا دھرنا الیکشنز کی تاریخ لے کر ختم کیا گیا، بعد میں الیکشنز کی تاریخ پر دھوکہ کیا گیا۔ جو آزادی مارچ مولانا لے کر آئے تھے اس کے لیے کہہ رہے ہیں، میں نے الیکشن کی تاریخ لے کر دھرنا ختم کیا تھا 13 دن کے بعد، 15 دن کے بعد۔ چودھری برادران کہتے ہیں امانت ہے، وہ امانت الیکشنز کی تاریخ تھی۔ بلوچستان میں بات چیت کرنی چاہیے، بلوچستان کے معاملے پر ایک طرفہ بیانیہ نہ دیکھیں۔ -1 کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا، مقتدرہ کو پاپولر سیاستدان پسند نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران سے استعفے کا بھی مطالبہ کیا مولانا نے، اور مولانا کہتے ہیں کہ مدت مکمل ہونے کے بعد بھی چیف الیکشن کمشنر اور ممبران نوکری کر رہے ہیں، بڑے لوگ ہیں، مدت مکمل ہونے پر ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے، لیکن حکومت کہے گی تو یہ بیٹھے رہیں گے۔ یہ مولانا نے میڈیا سے گفتگو کی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس میں سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ مولانا اور حکومت کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے ہیں، اور اپوزیشن اور حکومت کے درمیان، مولانا کے درمیان یعنی PTI اور مولانا کے درمیان جو ہے فاصلے کم ہونے لگے ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔